اگر بی بی زینب نہ ہوتی تو کربلا کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ قربانی حسین نے پیش کی، اس کو لوگوں تک پہنچانا بھی تھا۔ محرم، حج، رمضان، ہم نے انہیں تہوار بنا دیا ہے۔ میرا شمار حور ابن یزید ریاحی میں سے ہوگا۔ کربلا سے بہت ساری تعلیمات ملتی ہیں، رسمات پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ کہ جو قربانی ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے ہیں۔ غم حسین میں نظر آتے ہیں کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ مذہبی ایک بہت بڑا ہمارا ایونٹ ہے، عجیب انداز میں مناتے ہیں، عجیب جو ہے وہ قربانی کی جانور کے ساتھ۔ اگر میں اس میں تقوی کو نہ لاؤں، میں خدا کی رضا کے لیے نہ کروں، تو وہ خود بخود ریاکاری بن جاتی ہے۔ السلام علیکم، پوڈ کاسٹ ود محمد دانش رضا کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ آج محرم الحرام کے حوالے سے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے علامہ فرمان علی جعفری صاحب نے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ حسین اور حسینیت ہمیں کیا درس دیتی ہے اور ہم کس طریقے سے اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کس طبیعت جناب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ علامہ صاحب، کربلا کی فضیلت، اس کی اہمیت ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آتی ہے، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ابتدا کریں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ اس نام سے واقف ہے، کربلا، یہ اصل میں کرب و بلا ہے، یعنی کرب اور بلا۔ نام سے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں اضطراب ہے، یہاں سختی ہے اور یہاں آزمائش ہے۔ دیکھیں، ہم نے بلا کو جو ہے مختلف معنی میں لیا ہے۔ مثلا اردو میں، فارسی میں بلا یعنی مصیبت کو کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں بلا سے مراد آزمائش و امتحان ہے۔ صحیح ہے؟ اگر قرآن میں بھی آپ دیکھیں کئی جگہوں پہ یہ لفظ بلا اور ابتلا کے معنی میں لفظوں میں استعمال ہوا ہے۔ صحیح ہے؟ تو یہاں آزمائش تھی امام حسین علیہ السلام کی، اور وہ آزمائش کے جس میں اسلام کے لیے اپنے ہر چیز کو قربان کرنا تھا امام حسین علیہ السلام نے۔ یقین جانیں، آپ تاریخ انسانیت کو دیکھیں، جس طرح کہ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں اس بارے میں، تاریخ انسانیت میں جتنی بڑی آزمائش کربلا میں ہوئی، اس سے بڑی آزمائش کہیں نہیں ہوئی، اس سے بڑا امتحان کسی نے نہیں دیا۔ حالانکہ ہم دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، رسول اکرم کی زندگی کو دیکھیں، بہت زیادہ سختیاں انہوں نے گزاری تبلیغ دین کے لیے، لیکن اس دین کی حفاظت کے لیے جو قربانی کربلا میں ہوئی، جو قربانی حسین علیہ السلام اور ان کے آل نے دی، ان کے اصحاب نے دی، وہ آج تک جب بھی محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، وہ نئے انداز سے ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے۔ صحیح کہ واقعا اسلام کو بیدار، اسلام کو زندہ کرنے میں حسین علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی دی۔ اور یہ مشہور قول ہے کسی عالم دین کا، اتنا عظیم مذہب ہے کہ اگر اسے حسین جیسی شخصیت کو بھی قربان کرنا پڑے اس پہ، تو حسین اس پہ قربان ہو جائیں۔ تو لہٰذا کربلا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھیں، جہاں پر بھی آپ کو ضرورت ہو دین کی، یعنی دین کو آپ کی ضرورت ہے، تو آپ نے ہر صورت میں وہاں جا کر آپ نے دین کی حفاظت کے لیے کام کرنا ہے۔ پھر جب ہم آ جاتے ہیں کربلا کے بارے میں سوچتے ہیں ایک مرتبہ، ورنہ ہماری سوچ تو محدود ہے، لیکن یہ قربانی لامحدود اور عظیم قربانی ہے۔ تو یہاں پر ہم ایک مرتبہ سوچتے ہیں کہ واقعاً حسین علیہ السلام نے جس طرح سے یہ قربانی پیش کی، آیا یہ کوئی اور پیش کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا، لیکن موقع و مناسبت ان کے لیے یہ نہیں تھا۔ بالکل صحیح ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دین کو پہنچا دیا، اور دین کو پہنچانے کے بعد جو ہے حفاظت کے لیے لوگوں کو مامور کیا، ان میں سے ایک حسین علیہ السلام تھے۔ اب حسینی کردار روز عاشوراء تک یہ تھا کہ دین کے لیے اپنے کو قربان کرنا ہے۔ صحیح ہے؟ حسین نے اس کے بعد ذمہ داری دو شخصیت پہ ڈال دی، ایک امام زین العابدین پہ اور دوسرا بی بی زینب سلام اللہ پہ۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ روز عاشوراء کے بعد کردار زینبی زندہ ہوتے ہیں۔ صحیح، روز عاشوراء کے بعد کردار زینبی۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ اگر بی بی زینب نہ ہوتی تو کربلا کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔
اس وجہ سے کہ کربلا صرف مطلب عاشورہ کے دن تک نہیں تھا، اس کے بعد بھی آنا تھا. وہ جو قربانی حسین نے پیش کی اس کو لوگوں تک پہنچانا بھی تھا، اس جی کا مقصد بھی بیان کرنا تھا کہ امام حسین نے یہ قربانی کیوں دی. چونکہ مذہب انتہائی خطرے میں تھا، اور وہ اس وقت کا حاکم یہی بول رہا تھا کہ یہ اسلام ڈھونگ ہے معاذ اللہ. رسول اکرم کا کوئی وجود نہیں تھا، اس نے آ کے جو ہے بنی ہاشم کو اوپر لانا تھا، صرف لوگوں کی نظروں میں درجات بلند کرنا تھا. تو امام حسین علیہ السلام جب یہ حالات دیکھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب مجھے اٹھنا چاہیے. آپ نے پڑھا ہوگا، علماء سے سنا بھی ہوگا کہ 3 شخصیات سے یزید نے کہا کہ بیعت لو، 2 کو ریلیکس دیا، لیکن تیسری شخصیت جو ہے حسین علیہ السلام کی تھی، کہ ہر صورت میں اس سے بحث لینا ہے. اسلام کی جو ہے شکل جو ہے وہ مسخ ہو رہی تھی. اور میں نے یہی کہا نا بھی آپ کے سامنے کہ اس نے کیا کہا اس دور کے بادشاہ نے کہ ڈھونگ ہے اسلام معاذ اللہ. اور رسول اکرم یہ جو ہے یہ بیان جو کر رہے ہیں، جو باتیں انہوں نے بیان کی تھی اب جس دنیا میں نہیں ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ صرف اپنے آپ کو بلند مقام دلانے کے لیے اس نے کیا تھا. یہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں اسی اپنے الفاظ میں، ٹھیک ہے. تو حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ نہیں دین خطرے میں ہے، تو یہ نعرہ اور یہ خطبہ دے کے حسین اٹھا، الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه. آیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے کوئی روک نہیں رہا ہے؟ تو اس صورت میں مومن کو کیا چاہیے؟ مومن کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کے لیے طرف چلا جائے. لہٰذا اپنے آپ کو پیش کریں مومن کہ آئیں، حق کی پرچار کریں اور باطل سے لوگوں کو روکیں. یہ سب سے بڑا پیغام تھا. اور واقعاً قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں، حق سے مراد یہاں پر اسلام ہے، دین اسلام ہے. اور اب دیکھیں جہاں پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں ہیں، یعنی اس میں کیا کہا، مثال کے طور میں ایک آیت آپ کی خدمت بیان کروں. صحیح ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ. یعنی اس حد تک یہ میں آیت کو تھوڑا سا توڑ کے بیان کر رہا ہوں. صحیح ہے، اس حق پہ میں نے لانا تھا کہ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اس حد تک تم تقوی اختیار کرو کہ تقوی کا حق ادا ہو جائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جب لوگوں کے سامنے پیش کی تو سوال ہوتا ہے، اکثر سوال ہوتا ہے کہ حق سے مراد یعنی کیا ہے؟ تو رسول اکرم نے فرمایا حق سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جو میں لایا ہوں اسے تم نے قبول کرنا ہے. صحیح. لہٰذا یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے کہ کوئی صفحہ پہ جب رسول اکرم کھڑے ہو گئے، اہل مکہ کو بلایا، کہا کہ اگر میں کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے اور تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری باتوں کو مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے. یعنی آپ صادق اور امین ہو، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہو. تو رسول اکرم نے فرمایا جب آپ مجھے صادق ہی مانتے ہو اور لقب بھی آپ لوگوں نے ہی دیا صادق کا، تو جب میں وہ پیغام لے کے آیا ہوں تمہاری طرف، اس کو کیوں قبول نہیں کرتے ہوں؟ تو وہاں پر لوگ بکر جاتے ہیں. چونکہ حق کو قبول کرنے کے لیے حق کی ظرفیت بھی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں نا، فاعل کہنے والا جو کہتا ہے، مفعول میں یہ قابلیت ہو کہ اس کو قبول کرے. اگر مفعول قبول نہیں کرتا ہے تو پھر اسی طرح بکھر جاتے ہیں لوگ، بکھر جاتے ہیں، جس طرح ریوڑ بکھر جاتی ہیں، اسی طرح سے لوگ بھی بکھر جائیں گے. تو کربلا میں ایسا ہی ہوا. کربلا میں کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام نے حق کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اور وہ جانتے بھی تھے سامنے والے کہ امام حسین علیہ السلام کس مقام پہ، کس مرتبے پہ ہیں اور کس چیز کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں. صحیح ہے. لیکن چونکہ اس طرف زر و زیورات تھے، دولت تھی، دنیا تھی. صحیح ہے. اور نفس خواہشات نفسانی جو ہے ان کو نہیں چھوڑ رہا تھا اس طرف آنے کے لیے. پھر دوسری بات ڈر، ان کے اندر اتنا ڈر پیدا کیا گیا تھا کہ اگر آپ وہاں پر گئے ہم آپ کے پورے خاندان کو ختم کریں گے. صحیح. البتہ شاید میں کہوں ڈر بھی اتنا اثر کر جاتا ہے جتنا انسان دولت کے پیچھے بھاگ جاتا ہے نا. تو لہٰذا وہاں اعلان یہ ہوا کہ اگر کوئی حسین کی طرف جاتا ہے، جوان ہے، تو میں اس کے ماں باپ کو رلاؤں گا. یہ اعلان ہوا اس کے غم میں. اور اگر وہ شادی شدہ ہیں، اس کی عورت کو، اس کی بیوی کو میں بیوہ کروں گا.
پھر ابن زیاد نے کوفے میں یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی اس طرح سے ڈر سے نہیں تو اسے میں ان کو ایک معجزہ دکھاؤں. وہ معجزہ کیا ہے؟ دولت کا معجزہ. ان میں زر و زیورات آپ تقسیم کرنا، سونا، دنیاوی درہم چاہت. اور دنیاوی چاہت ان کے اندر ڈال دو. تو اسلام دنیا بنانے کے لیے آیا ہوا ہے. آپ کی دنیا صحیح ہو جائے تاکہ آپ آگے بھی کچھ کر سکیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں آخرت کی باتیں نہیں. اسلام صرف آخرت کی بات نہیں کرتا ہے، اسلام دنیا کی بھی بات کرتا ہے. یہ دنیا اس آخرت کی کہتی ہے. صحیح ہے. امام حسین علیہ السلام نے آ کے یہ بتا دیا کہ دیکھ اگر دنیا اپنی بنانی ہے تو آپ کے اندر وہ ویلیوز ہونی چاہیے، آپ کے اندر وہ اقدار ہونا چاہیے کہ جب آپ کی بات لوگوں تک پہنچ جائے تو لوگ کہہ دیں کہ واقعاً یہ اسلام کا مدافع ہے، ڈیفینڈر آف اسلام ہے. ورنہ اگر آپ کے اندر وہ شخصیت آپ کی وہ نہ ہو تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو ویسے ہی عام سا انسان ہے. تو کردار حسینی یہ ہے کہ آپ دین کے لیے اپنا سب کچھ دیتے ہیں. دین کے لیے، دین کی جب خاطر دین کو ضرورت ہو آپ نے ہر چیز قربان کرنی ہے. ہر چیز، مال و دولت، کچھ بھی تمام نہیں، رشتے. سب چیزیں آپ نے قربان کرنا ہوتا ہے. یہ حسین علیہ السلام میں بتاتا ہے جہاں دین کو آپ کی ضرورت ہو جاتی ہے. یہ درس کربلا ہے. یہ درس کربلا ہے. سب سے بڑا درس یہی ہے کہ جہاں دین نے کہا کہ آپ مجھے اپنی اولاد دیں، اولاد دینا پڑے گا. جہاں اگر مخدرات عصمت کی چادر چاہیے وہ چادر بھی دینا ہوگا. 6 مہینے کا بچہ بھی دینا ہوگا آپ کو. صحیح ہے. جوان سا علی اکبر بھی دینا ہوگا. افضل عباس جی شخصیت بھی قربانی، خود امام حسین نے بھی قربانی دینی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ اگر قیدی بنانا ہو تو قیدی بھی آپ کو بننا پڑے گا. جہاں حق دیکھو اس جانب بڑھیں. اچھا، آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے تعلیمات دی جا رہی ہیں یا جس طرح معاشرہ جا رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ محرم، حج، رمضان، ہم نے انہیں تہوار بنا دیا ہے. ہم اس سے وہ افادیت نہیں لے سکے جو ہمیں لینی چاہیے تھی. تو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ معاشرہ کس جانب جا رہا ہے؟ وہ اپنی حساب سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں نا. نہیں کہتے ہیں 1.5 انچ کی مسجد جو ہے، جی اکثر وہ یہ سننے 1.5 میں انچ آتا کی ہے. مسجد جو ہے ہر کوئی نے اپنے لیے بنا لیا انہوں نے. اگر ہم حج کو دیکھیں، حج کے بارے میں جو احادیث آیا ہوا ہے، یہ آیا ہوا ہے کہ آخر دور میں جو ہے امیر لوگ جو ہیں وہ تجارت کے لیے جائیں گے حج پہ، اور متوسط لوگ جو ہیں وہ جو ہے سیر و تفریح کے لیے جائیں گے. اور چلو بھائی تھوڑی سی سیر و تفریح ہماری ہو جاتی ہے وہاں پر، ایسے اتنا چونکہ فلسفہ حج سے نہ واقف. اسی طرح بہت سارے لوگ فلسفہ کربلا سے ناواقف ہیں. فلسفہ کربلا سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہے وہ جو ہے صرف اسی رسومات میں پنسا ہوا ہے جو اسے ملا ہوا ہے. اچھا، وہ نہیں سوچتا ہے کہ اگر میں فلسفہ کربلا کو اگر میں سمجھوں گا تو میرا شمار حر ابن یزید ریاحی میں سے ہوگا. یقین جانے اگر میں کہوں کہ کربلا کا سب سے بڑا مجرم حر تھا شروع میں، یہ بات غلط نہیں ہوگا. کیونکہ انہوں نے راستہ روکا ہے حسین کا. 2 محرم کو حر نہیں تھاما تھا حسین کا کہ میں یہاں سے آپ کو جانے نہیں دوں گا. یعنی دلیر بھی تھا، بہت بہادر بھی تھا، اور ابن زیاد جانتا بھی تھا کہ اگر کوئی حسین کو روک سکتا ہے تو یہی روکے گا اور کوئی نہیں روکے گا. لیکن اسی حر میں ایک معرفت تھی. کیا معرفت تھی پتہ ہے آپ کو؟ تو حر کی معرفت آپ دیکھیں. حر نے کہا کہ اگر آپ کی ماں میری ماں کی طرح ہوتی تو میں بھی یہ جملہ کہتا. یعنی بی بی مطلب یہ فاطمہ معرفت تھی اس سلام کے اللہ اندر. علیہا کی معرفت کتنی زیادہ حر کے اندر موجود تھا. صحیح ہے. اسی وجہ سے وہی حر شب عاشور اپنے ساتھ سوچتا ہے کہ روز قیامت حضرت فاطمہ زہرا کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے. یہ اپنی ایسے بات کر کے یہ تاریخ میں آیا ہوا ہے. اور پوری رات پچھتاوے میں گزارا حر نے. اسی وجہ سے صبح کس حالت میں آئے تھے کہ یہ کربلا کو سمجھنے والے اس طرح سے ہوتے ہیں. حر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے فرزند، میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دو اور میرے ہاتھوں کو اس طرح باندھ دو سامنے کی طرف. میرے بوٹ کے تسموں کو آپس میں باندھ کر میرے گلے میں لٹکاؤ.
اور قرآن میرے ہاتھ پہ اس طرح رکھ دو، جس طرح یہ دو ہاتھ میں نے رکھا ہے نا، یہاں قرآن رکھیں، اور اس حالت میں میرے گردن میں جو ہے آپ رسی باندھو اور مجھے گھسیٹ کے امام حسین کے پاس لے چلو. لیکن یہ معرفت ہے. یہ معرفت ہے. اگر کربلا کو ہم سمجھیں اس دور میں تو وہ رسومات جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ عام طور پر جو ہمیں ملا ہے، جدی پشتی ملا ہے، اس سے ہٹ کر ہم کربلا کو منائیں گے. اور خود اس انداز میں آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس اور عرض کیا کہ مولا میں آپ کا سب سے بڑا مجرم ہوں، کیونکہ انہوں نے راستہ روکا. میں نے راستہ روکا. امام حسین علیہ السلام نے آنکھوں کا پٹھی کھولا، ہاتھ سے قرآن کو چوم کے اپنے حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے کیا، ہاتھ کو نے گلے سے بوٹ نکال کے حر کو گلے لگا دیا، اور یہ تاریخی جملہ حضور کے لیے کہا کہ انت الحر فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی حر ہو، آخرت میں حر یعنی آزاد ہو. تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو. یہ بشارت دی. یہ بشارت دی، اور یہ بشارت حر کی معرفت کی وجہ سے ہے. جو معرفت حر کے اندر تھے، حر علیہ السلام کے اندر تھے، اس معرفت کی وجہ سے حر اس مقام پہ پہنچ گیا. اگر ہمارے اندر بھی وہ معرفت آ جائے، وہ شناخت آ جائے کربلا کی، یقین جانے پھر تعصبات ختم، کسی طرح سے کوئی کسی کو کام نہیں لے گا، اور ہر کوئی حسین حسین کرے گا. وہی وہ شعر تو مشہور ہے نا کہ انسان کو تو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے یہاں سے. جی بالکل. ہمیں کربلا سے بہت ساری تعلیمات ملتی ہیں، جیسے آپ نے بھی حر کا ذکر کیا کہ حر کے اندر ایک معرفت تھی جس کی وجہ سے وہ جہنم سے جنت کی جانب جو ہے وہ آ گیا، امام حسین کی غلامی میں آ گیا. اور کربلا کے شہیدوں میں حر کا بھی ایک بڑا نام ہے. آج کل کے نوجوان وہاں سے تعلیمات لینے کے بجائے رسمات پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، ایسا کیوں کر ہے؟ اگر آج کل کے نوجوان یا جوان یا ہمارے بزرگ اس مقصد کو سمجھیں کہ کربلا میں جو قربانی حسین علیہ السلام نے دی، وہ قربانی کل اگر ظہور ہو جائے امام کا، اس وقت امام کو بھی یہی چیزیں چاہیے، تو میں ابھی سے تیار ہوں، میں ابھی سے تیار رہوں. چونکہ میرے لیے اگر میں کہوں یہ معصوم علیہ السلام تھے یا معصوم کی فیملی سے تھے، تو عام لوگ بھی ان میں موجود تھے. جون جیسا 85 سال کا ایک غلام موجود تھا اس میں، حبیب ابن مظاہر، صحیح ہے، مسلم ابن اوسجا، چلے وہ بھی زیادہ عمر کے لوگ جنہوں نے رسول اکرم کو دیکھا تھا. وہاب کلبی ایک عیسائی تھا، وہاب کلبی تازہ جوان تھا، شادی اس کی ہو گئی تھی، اور وہ روز عاشورہ کربلا پہنچ جاتا ہے. صحیح ہے، اس کی والدہ بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے ساتھ میں، جوان 30 سال کا یا 28 سال کا جوان ہے، تاریخ میں جو آیا ہوا ہے. تو جب امام حسین کو دیکھتا ہے اور ان کے معرفت کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے بھی قربان ہونا چاہیے. یہاں تک کہ جب سر کاٹ کے جو ہے شمر نے ان کی ماں کی طرف پھینکا، تو وہب کی والدہ نے جو ہے سر اٹھا کے واپس شمر کی طرف پھینک کے کہا کہ جو قربانی ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے ہیں. کتنا عظیم جملہ ہے یہ، اور یہ غیر معصوم کی طرف سے. جو ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں وہ ہم واپس نہیں لیتے، ہیں. یہ جو دین ہمارے پاس ہے نا، قربانیوں کے نتیجے میں ہمارے پاس ہے نا، تو صحیح ہے. یہ جوان اگر یہ سمجھے کہ میں واقعاً جس طرح وہب جو کہ غیر معصوم کی اولاد سے ہیں، اور تازہ مسلمان بھی ہے، تازہ شادی شدہ بھی ہے، صحیح، ابھی زندگی کی بہاریں بھی اس نے اتنی نہیں دیکھی ہیں جو کہ شادی کے بعد ایک جوان دیکھتا ہے، صحیح. پھر بھی آ کر اس نے سمجھا کہ واقعاً اب حسین علیہ السلام جس جگہ پہ کھڑے ہیں، مجھے حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو اگر میں بھی سمجھوں گا کربلا کے واقعے کو، ثانیہ کربلا کو، تو میں خود اس طرف جاؤں گا کہ نہیں، مجھے بھی اپنی قربانیاں پیش کرنی ہیں، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ جانی ہو، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو. میں نے جا کے کہا اگر میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو میں بات تو کر سکتا ہوں کربلا کے لیے نا. اچھا، میں جب بات کروں گا کربلا کے لیے، عمل سے بھی میں بتاؤں گا کہ میں کربلائی ہوں. یہ کربلا مجھے درس دیتا ہے. پھر ہم حسینیت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. پھر ہم رسومات سے، وہ جو رسومات جو صرف چند چیزوں میں محدود ہیں، اس سے ہم نکل کر دین کی بقا کے لیے آگے نکلیں گے. اچھا، عزاداری میں ہم نے دیکھا نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مذہب لوگ
کرسچنالٹی لے لیں ہم یا ہندو بت پرست جو ہوتے ہیں انہیں بھی ہم نے دیکھا کہ غم حسین میں نظر آتے ہیں. یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ اچھا، یہ حسین چونکہ ایک آفاقی شخصیت ہے، صحیح ہے، ایک ایسا نہیں ہے کہ ایک خاص مذہب سے حسین کا تعلق ہے، خاص لوگوں سے حسین کا تعلق ہے. ابھی میں نے وہ شعر پڑھا، آپ نے جی میرے ساتھ پڑھا، تو جب بیداری آ جاتی ہے تو پھر ہر کوئی حسین علیہ السلام کی طرف آ جاتا ہے. امام علیہ السلام کا ایک حدیث ہے کہ مومن مقناطیس کی طرح ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف کھینچ کے چلے آ جاتے ہیں. اور اگر مومن اس جگہ پہ ہو کہ جو آیت تطہیر کا مصداق ہو، صحیح ہے، جس کو ذی القربہ میں شامل کیا ہو رسول اکرم نے، اور جس کے بارے میں حسین کہا ہو کہ احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اب من سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسلمان صرف ہے. عربی میں من جو ہے ہر صاحب عقل کے لیے آ جاتا ہے، ہر صاحب عقل کے لیے. اب اس میں ہر کوئی شامل ہو جاتا ہے، اس میں صرف مسلمان نہیں ہوتے ہیں، اس میں کرسچن بھی ہوتے ہیں، اس میں ہندو بھی ہوتے ہیں، اس میں جیوز بھی ہوتے ہیں، اس میں جو ہے زرتشتی بھی ہو جاتے ہیں، باقی مذہب کے لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں. اور میں نے جو عزاداری کرتے ہوئے ہندو برادری کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، آپ یہاں سے جائیں، آپ کو پتہ ہے سبی ہمارا جو ایک علاقہ ہے، امام بارگاہ وہاں پر جو ہے بالکل سبی کے ہندو محلے میں ہے. آس پاس امام بارگاہ کے جو ہیں جتنے گھر ہیں وہ سارے ہندوؤں کے ہیں، ہماری ہندو برادری کے ہیں. مطلب یہ جو کانسیپٹ ہے کہ غیر مذاہب کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے اسلام کی عزت نہیں کرتے، تو یہ تو ایک مثال وہاں پر قائم ہوئی ہے. وہی تنگ نظری نے اس کو خراب کر دیا. اگر ہم اسے نکال دیں تو اسلام میں اتنی کشش ہے کہ سارے مذاہب کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. تو یہ ذمہ داری علامہ صاحب کس کی ہے؟ یہ علماء کی؟ علماء کی بھی ہے، زعماء کی بھی ہے، اس میں ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی، جن کے ہاتھوں میں وہ طاقت ہے جو پہنچا سکتے ہیں لوگوں تک پہنچا. مثلا آپ کے پاس یہ سلسلہ ہے، آپ کا اپنا ایک سلسلہ ہے، یہ آپ کے لیے بہت بہترین پلیٹ فارم ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچا سکیں، ان باتوں کو پہنچا سکیں. چونکہ دیکھیں میں کہیں پہ مجلس پڑھتا ہوں تو میری مجلس سننے کے لیے محدود لوگ ہوتے ہیں، صحیح ہے، وہی حال کے اندر ہوتی ہیں، مسجد کے اندر ہوتی ہیں، اور وہاں پر امام بارگاہ کے اندر. لیکن آپ جب آپ کی یہاں سے ہمیں بات کرتا ہوں تو یہ کتنے ملکوں تک پہنچتا ہے، کتنے کانوں تک یہ پہنچتا ہے، مجھے نہیں معلوم ہوتا ہے. صحیح ہے، جو بھی حق کی آواز کو سننا چاہتا ہے وہ آپ اس تک یہ بات پہنچا سکتے ہو. یہ پلیٹ فارم انتہائی آج کل تو بہت آسان ہو گیا. ایک زمانے میں بہت مشکل تھا کہ گھوڑوں کے ذریعے بھیجو، قاصد بھیجو، وہ قاصد جو جا کر وہاں پر جو ہے یہ باتیں پہنچا دے، خطوں کے ذریعے ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا. نہیں، ٹیکنالوجی کے اب ذریعے یہ ٹیکنالوجی چیزیں نے جو ہے یہ چیزیں آسان ہو بہت گئی. آسان کر دی ہے. تو آپ کے لیے بہت زبردست موقع ہے کہ آپ ایسے پروگرام رکھتے ہیں جس میں ایسے لوگوں کو آپ بلائیں جو تعصب کے سے ہٹ کے بات کریں. تب جا کر جو ہے آپ کی بات جو ہے مطلب یہ جو پیغام ہے، حق کا پیغام ہے، یہ لوگوں تک آسانی سے پہنچ جائے گا. جی علامہ صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اب جو چیزیں دیکھنے لگے ہیں، ہم آج کل جو معاشرہ ہے جس جانب جا رہا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس وقت جو ہے نا دکھاوے کا بہت زیادہ رجحان ہو گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ مذہبی ایک بہت بڑا ہمارا ایونٹ ہے، اس میں بھی لوگ جو ہے قربانی کو اب دکھاوے کی طرف لے گئے ہیں، عجیب انداز میں مناتے ہیں، عجیب جو ہے وہ قربانی کی جانور کے ساتھ مذاق میں کہوں گا کہ کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں اسے قربان بھی کرتے ہیں. ایک یہ کانسیپٹ. دوسرا عزاداری. عزاداری میں بھی بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں کر ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو مقاصد ہیں نا، مثلا جس طرح آپ نے قربانی کا مقصد بیان کیا نا، قرآن مجید میں خود خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا ینال لحومہ ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی، کہ خدا تک نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، خدا تک صرف تقوی پہنچتا ہے. اگر تقوی کے ذریعے انہوں نے وہ قربانی کی ہے تو خدا قبول فرماتا ہے. اسی طرح عزاداری. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، وہ عبادت جو انسان میں تبدیلی لاتی ہے وہ قبول ہے. صحیح ہے، چاہے قربانی ہو، چاہے عزاداری ہو، چاہے نماز ہو. البتہ ہم نے قرآن میں نماز کے بارے میں تو یہ پڑھا ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی ہے.
تو جو عبادت انسان کو تبدیل نہ کرے وہ سمجھو عبادت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رسم ہے. صحیح ہے. اب چاہے یہ عزاداری ہے، چاہے یہ قربانی ہے، چاہے دوسری چیزیں ہیں، اگر میں اس میں تقوی کو نہ لاؤں، میں خدا کی رضا کے لیے نہ کروں، تو وہ خود بخود ریاکاری بن جاتی ہے. جب ریاکاری بن جائے تو پھر اس وقت جو ہے پروردگار عالم کہتا ہے کہ اجر اس کا میرے پاس نہیں ہے، چونکہ تمہارا خدا وہ ہے، اس کے لیے تم نے یہ کام کیا ہے، تو میں اب مجھ سے توقع نہ رکھو کہ میں تمہیں کوئی اجر دوں گا اس چیز کا. تو عزاداری میں کہوں گا اگر واقعا انسان سمجھ لیں، میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ عزاداری سے مراد ماتم کرنا ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی عزاداری سے کانسیپٹ مراد کلیئر کرنا چاہ رہا تھا صرف میں. رونا ہے. جی. یا حسین اس مقصد کے لیے نہیں آیا کہ ہمیں رلا دیں. ٹھیک ہے، مظلومت حسین علیہ السلام پہ ہر آنکھ اشبار ہے، حتیٰ کہ سب سے پہلا آزادہ رسول اکرم خود تھے امام حسین علیہ السلام کے جب پیدا ہوئے تھے. کیونکہ سینے میں دل ہے، پتھر نہیں. بالکل. تو اور اسی طرح سے امام حسین نے ہمیں پیغام کیا دیا کہ دیکھیں، اگر تم سمجھ لیتے ہو کہ اسلام ایک ایسے مقام پہ پہنچا ہے کہ اسلام تم سے سب کچھ چاہتا ہے، یہ عزاداری کا اصل مقصد ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا. مطلب یا حسین کہہ دینا کافی نہیں ہے، حسینیت کو سمجھنا ضروری ہے. بالکل، اصل شخصیت حسینیت کی ہے. میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں دیکھو حسین شخص تھا، یزید ایک شخص تھا، حسینیت شخصیت ہے. آسان کر بالکل کے ایسے بتا ہی رہا ہوں، نہیں ہے نا؟ ہے، بالکل بالکل ایسے ہی ہے. حسینیت شخصیت ہے اور یزیدیت شخصیت ہے. شخص مٹ جاتا ہے، ختم ہو شخصیت جاتا ہے، برقرار رہتی لیکن ہے. شخصیت اس کی برقرار رہتی ہے. بالکل بالکل. آپ اگر میری عزت کرتے ہیں یا میں آپ کی عزت کرتا ہوں نا، آپ کی وجود سے نہیں کرتا ہوں، آپ کی شخصیت دیکھ کے کرتا ہوں. کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے. شخصیت کیسی ہے. بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت زیادہ، وہ آپ ان میں دیکھیں اکڑ ہے، تکبر ہے، ان کی شخصیت ایسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار اس کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے. بہت سارے سے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، شخصیت اس کی کھینچ لیتے ہیں انسان کو. جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ اسلام ایک چمک کی مانند ہے، ہاں، وہ اپنی جانب خود بخود کھینچتی ہے. مقناطیس کی طرح. بالکل ایسا. آج کل کے نوجوان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے حسینیت کے حوالے سے، کربلا کے حوالے سے؟ صرف شخص حسین نہیں، شخصیت حسین کو لے کہ جس نے اسلام کو زندہ رکھا، اسلام کی آبیاری کی. ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیاسو فخذینی. یہ ایک جملہ حسین اسلام کے لیے تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ اگر دین محمد کی بقا اسی میں ہے کہ مجھے قتل کیا جائے، بس آؤ تلوارو حسین کو پکڑو. یہ دیکھیں، حسین نے کہا کہ میں جہاں ہوں اسلام کو میں رکھوں گا. جوان اسلام کو اپنے اندر ڈال دے، حسین علیہ السلام آپ کے ساتھ ہوگا. مطلب حسین کی تعلیمات کو اپنائیں، اپنائیں. اس پر عمل پیرا ہوں، بالکل. نہ کہ صرف یا حسین کہہ کے لوگوں کے بیچ میں یہ بتائیں کہ ہم حسینی ہیں. بالکل. اگر حسین کے تعلیمات پہ چلنا ہے، پورا سال آپ نے حسین بن کے رہنا ہے. حسینیت آپ کے اندر ہونی چاہیے. 10 دن، مطلب 50 دن، 40 دن محدود نہ کریں، نہ. جیسے ہم نے رمضان میں یا محرم میں محدود کر دیا ہے. بالکل. ابھی رمضان کو دیکھیں، ہم رمضان کو جبر کر کے لوگ روزہ رکھتے ہیں. میں کہوں گا کہ 60%، 70% ہمارے ایسے لوگ ہیں جو زبردستی روزہ رکھتے ہیں. تو فلسفے روزے سے ناواقف ہونے کی وجہ سے سارے دن جھگڑے میں لگے ہوتے ہیں، کبھی ایک کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، کبھی دوسرے. تو اگر حسین علیہ السلام کو ہم سمجھ کر اپنا ہے، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ. اس حدیث سے سب واقف ہے کہ رسول اکرم نے کیا فرمایا، حسین و منی و انا من حسین. حسین مجھ سے اور میں حسین سے. اچھا حسین تو ہے نا، ان سے تو صاف ظاہر ہے، تو نواسا ہے رسول اکرم کا. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حسین سے ہوں؟ تو میں حسین سے مراد یہ ہے کہ جو دین میں لایا ہوں اس کی آبیاری، اس کی حفاظت کے لیے حسین اپنا سب کچھ دے گا، سبحان اللہ. سب کچھ قربان کرے گا. تو جوان کو اس تعلیم پہ عمل کرنا ہوگا کہ کل اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جائیں اور رسول اکرم یہ کہہ دیں کہ میرے نواسے نے تو اتنی بڑی قربانی دی، آپ کی کیا قربانی ہے اسلام کے لیے؟ تو اس وقت ہم کیا منہ دکھائیں گے یا کیا جواب دیں گے؟ کتنا سخت مرحلہ ہوگا اس وقت. اچھا اتنا تو ہم بتا سکے، مولا یا رسول اللہ، میں زبانی میں نے کچھ تو کہا ہے، لکھ کے نہیں کر سکا، میں عملی نہیں کر سکا،
لیکن میں نے زبان سے یہ تو کہہ دیا کہ واقعاً دین اسلام کی بقا حسین سے ہے. دین اسلام کی بقا حسین سے ہے، اور ان کے پاس ہم کیا پیش کر سکتے ہیں، ہم تو حقیر ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی آمد کا، کیونکہ آپ نے یہاں آ کے ہمیں بہت اچھی، مثبت اور بھائی چارگی کی باتیں بتائیں، کربلا کا جو مفہوم ہے اسے بیان کیا. آپ کی آمد کا بہت شکر گزار ہوں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خدا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی اور چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. آمین. آپ بھی سلامت رہیں علامہ صاحب. ناظرین، علامہ صاحب نے جس طریقے سے گفتگو کی اور بتایا ہمیں کہ دین اسلام کا پیغام کیا ہے، حسین کیا ہے اور حسینیت کیا ہے، ہمیں یہاں سے کیا درس لینا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو کس طرف جانا چاہیے اور حسینیت کو کس طرح فروغ دینا چاہیے، اپنی عملی زندگی میں کس طریقے سے ہمیں اسے شامل کرنا چاہیے. اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.